السلام علیکم. کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. نیا دن شروع ہو گیا. روز اللہ تعالیٰ ایک نئی صبح دیتے ہیں اور اپنی امت کو ایک وہ موقع دیتے ہیں زندگی گزارنے کا، اور پھر اسی طرح پھر شام ہو جاتی ہے اور دن ختم ہو جاتا ہے. تو آج کا دن بھی شروع ہو گیا. سب سے پہلے تو میں کچن میں نے چائے کا پانی رکھا، تو یہ سلیب پر میں نے دیکھا تھوڑا سا دھبا پڑ گیا تھا. اس کو میں نے بہت زیادہ کوشش کی صاف کرنے کی، لیکن لگتا ہے مجھے یہاں پہ تھوڑا سا تیزاب ڈالنا پڑے گا ہلکا سا. چائے کی پتی 2 کپ میں نے بنانے تھے، ایک میں اور ایک میری میڈ تھی، تو پھر میں نے دو چمچ اس میں پتی کے ڈالے ہیں. اور آج کل ہم نے بائک آؤٹ کیا ہوا ہے، تو آج کل ہمارے یہاں ٹپال کی پتی آ رہی ہے، وہ بھی بہت اچھی ہے. تو جس طرح سب مسلمانوں نے بائک آؤٹ کیا اسرائیلی پروڈکٹس کا، تو یہ ایک اچھا اقدام ہے جو لوگ بھی کر رہے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے. کم از کم اتنا تو ہم ان کا ساتھ دے سکتے ہیں. بس چائے تیار ہو گئی. چائے کو میں نے اسٹرینر سے چھانا، اور ساتھ میں پھر میں نے دودھ دیکھا. دودھ جو تھا وہ میں جب چائے بناتی ہوں تو میں تازہ دودھ استعمال نہیں کرتی ہوں. تازہ دودھ آ گیا تھا ہمارے گھر میں، لیکن جو ایک دن پہلے کا دودھ ہوتا ہے نا، تو اس کی چائے بہت اچھی بنتی ہے، کیونکہ جب تازہ دودھ والا لاتا ہے اس میں کئی دفعہ اسمیل سی ہوتی ہے برسین کی. کچھ دنوں میں تو برسین کی کافی زیادہ اس میں ٹیسٹ آ جاتا ہے، تو پھر وہ چائے اچھی نہیں بنتی. فریج سے میں نے یہ نکالا تھا ہرا دھنیا، میں پرسوں لے کر آئی تھی، تو ہرا دھنیا کو شاید میں نے شاپر میں نہیں رکھا، تو وہ سارا خراب ہو گیا تھا، تو اس کو پھر ڈسکارڈ کر دیا. تو میں نے پیاز کٹے ہوئے نکالے، اور آج ہم نے بنانا تھا تورئی کی سبزی بنانی تھی. تورئی کی سبزی مجھے بہت پسند ہے، بہت اچھی لگتی ہے، اور اس کے بنانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے، بہت جلدی بن جاتی ہے. بس میں نے ایک دن پہلے کل مطلب میں نے کٹوا کے رکھی تھی فریج میں، تاکہ میں صبح کو، آج کل گرمی بہت ہے تو گرمی میں یہ ہے کہ جلدی سے کام کر لیا جائے. تو میں نے تورئی کی سبزی نکالی، اس کو دھویا، اور ساتھ میں گڑ کے چاول بنانے تھے. تو گڑ کے چاول تو میں نے تھوڑے سے ہی بنائے ہیں. یہ املی میں نے نکالی تھی، املی کو میں نے بھگویا ہے، وہ اس لیے کہ میرے بیٹے کو دال کے پراٹھے بہت پسند ہیں. تو مونگ کی بھنی دال ہمارے یہاں رات کو بنی تھی، تو میں نے کہا، اس نے مجھے کہا تھا کہ میرے بنا دیجیے گا. تو پھر میں نے اس کے لیے میں نے کہا تھا جی بیٹا میں آپ کو ضرور مونگ کے دال کا پراٹھا بنا دوں گی. تو اس کے لیے املی کی چٹنی بنانی تھی. املی کی چٹنی جو ہے وہ میٹھی بہت اچھی لگتی ہے پراٹھے کے ساتھ. یہ میں چاول دھو رہی ہوں گڑ کے چاولوں کے لیے. تو سیلا چاول استعمال ہوتے ہیں ہمارے یہاں، سیلا چاول یہ والے جو آتے ہیں شاپ سے ہم لیتے ہیں، بہت اچھے ہیں. تو اس کو اچھی طرح دھو کے، مطلب اس کا ساری اسکارٹ وغیرہ نکل جائے، تو میں نے اچھی طرح دھو لیا ہے. پتیلی کو بھی میں کنگھالتی ضرور ہوں، جب میں چاہے میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی دھو کر رکھی ہو یا دھلی ہوئے برتن ہو، تو بھی میں ایک دفعہ ضرور کنگھالتی ہوں. تو پتیلی میں نے تورئی بنانے کے لیے پیاز ڈالے ہیں، ان کو کچا پکا کیا. تو اس کی یہ ترکیب بہت اچھی ہے، آپ لوگ بھی بنا کے دیکھیے گا. اس سے تورئی کی سبزی بہت اچھی بنتی ہے. ہلکا سا آپ کچا پکا کر لیں. میری تو تھوڑی سی آنچ تیز تھی، لیکن یہ ہے کہ اگر ہلکی آنچ کریں تو بہت اچھا بن جاتا ہے. تھوڑا سا پیاز کل کے پڑے ہوئے تھے، لیکن گرمی اس قدر ہے نا کہ اس کی سارا موئسچر ختم ہو چکا تھا، تو وہ پھر میں نے ڈسکارڈ کر دیے تھے. پہلے میں نے سوچا تھا استعمال کر لوں، لیکن خیال کرنا چاہیے کیونکہ آج کل گرمیاں ہیں نا، تو فوڈ پوائزنگ بھی ہو جاتی ہے، اور گیسٹرو کے بھی بہت پیشنٹس ہاسپٹل میں آ رہے ہیں آج کل.
یہ ہرا دھنیا بھی میں نے پھر ڈسکارڈ کر دیا، پڑا ہوا تھا۔ تھوڑی سی پیاز جب سوتے ہو گئے، کچے پکے ہو گئے، تو یہ میں نے اس کے اندر پھر یہ تورئی کی سبزی ڈالنی تھی۔ ابھی پیاز تھوڑے سے ان کو براؤن بالکل نہیں کرنا، صرف آپ نے ہلکا سا نرم کر دینا ہے۔ تو اس کے بعد اس کو اچھی طرح آپ نے چمچے سے ملاتے رہنا ہے۔ میں نے بھی اس کو بہت اچھی طرح سے ملایا ہے۔ جب سبزی کو اس طرح ہم پیاز کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے، سبزی کا اروما جو ہوتا ہے نا وہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ نمک میں جو ہلدی ڈالی ہے، ہلدی تھوڑی سی اس میں زیادہ لگ رہی ہے، لیکن اصل میں اتنی زیادہ نہیں تھی، تھوڑی سی تھی، تھوڑی سی، کیونکہ سبزی بھی اتنی زیادہ نہیں تھی تو بالکل میں نے تھوڑی سی ڈالی ہے۔ اور سبزیوں میں ہلدی کم ہی ڈلتی ہے۔ آپ اس میں اگر پانی نہ بھی ڈالیں تو وہ بھی یہ بہت اچھا، ہلکی آنچ پہ رکھ دیں تو بہت پانی چھوڑ دیتی ہے سبزی، لیکن میں نے اس میں آدھا کپ ڈالا تھا پانی کا، اور میری آنچ تھوڑی سی تیز تھی، اس کا مجھے پتہ نہیں چلا، تو میں نے اسے پھر پکنے رکھ دیا تھا۔ لیکن سبزی بنانے کا اصول یہ ہے کہ آپ اس کو بالکل ہلکی آنچ پہ رکھیں تو ہم سبزی کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے۔ ہری مرچیں میرے پاس پڑی تھی تو ہری مرچیں میں لے کر آئی تھی، جب ہمارے یہاں قریب میں CSD ہے تو اس سے سبزیاں بہت اچھی مل جاتی ہیں، عام مارکیٹ سے ریٹ میں کم ہوتی ہیں، تو وہ میں نے لے آئی تھی ہری سب سبزیوں کے ساتھ ہی۔ تو اس کو میں نے اچھی طرح دھویا ہے، اور دھونے کے بعد فریج سے نکالا ہے دھونے کے لیے، تاکہ میں ان کو دیکھوں اور صحیح کر لوں۔ ایک املی کے میں نے بھگو کے رکھی ہوئی تھی، وہ بھی فریزر میں رکھی ہوئی تھی، تو وہ بھی پیاز میں نے نکالی ہے، اس کو ڈش واش میں بھی رکھ دیا ہے۔ یہ میں نے پانی ڈالا تھا نا، تو اس لیے بہت جلدی یہ سبزی پکنے لگ گئی ہے، لیکن آنچ تیز تھی، تو میں نے سوچا کہ یہ تو تھوڑی سی خرابی نہ ہو جائے سبزی میں، تو اس کے لیے پھر میں نے اس کو پھر ڈھک دیا تھا، اور ڈھک کے میں نے ڈھک دیا میں نے، اور اس کو میں نے ہلکی آنچ پہ رکھ دیا۔ ہلکی آنچ پہ کرنے سے یہ سبزی کا اندر سے، اصل میں سبزی کا اپنا بھی پانی بہت نکل آتا ہے، تو یہ بہت اچھی بن گئی تھی۔ چمچے میں روزانہ سیٹ کر کے رکھتی ہوں، لیکن پھر وہ بکھر جاتے ہیں، تو وہ اس میں بڑے چمچے اور چھوٹے چمچے الگ الگ کر کے دراز میں رکھتی ہوں، اور کانٹے الگ، تاکہ جب کبھی ضرورت پڑے تو اتنا زیادہ ایک دم سے میسی نہ ہو جائے، اور میں آسانی سے نکال لوں چمچے وغیرہ۔ تو وہ میں سیٹ کر رہی تھی، جتنی دیر میں یہ پک رہا ہوتا ہے تو اس دیر میں تھوڑے سے اس طرح کے کام کر لیے جائیں تو اچھا رہ جاتا ہے اور آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ کئی دفعہ جب مہمان آتے ہیں تو ان کے لیے ایک دم سے ضرورت پڑتی ہے چمچے کانٹے کی، تو پھر وہ ملتے نہیں ہیں۔ املی میں نے جو پیزا سے نکالی تھی وہ تو مجھے لگا کہ وہ صحیح نہیں ہے، تو میں نے وہ تو ڈسکارڈ کر دی تھی، لیکن جو تازہ تھی اس کی میں نے چٹنی بنائی تھی۔ یہ چاول میں نے اچھی طرح دھو لیے تھے، تو اس کو میں نے بوائل کیا گڑ کے چاول بنانے کے لیے، کیونکہ گڑ ہمارے یہاں ایک گفٹ آیا تھا گڑ کا، بہت اچھا گڑ تھا، مطلب اس کے اندر سونف اور انہوں نے چیزیں بھی ڈالی ہوئی تھی، اور ان کے گاؤں سے وہ گڑ آیا تھا، تو اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا۔ کہتے ہیں کہ گڑ پہ صرف استعمال ہوتا ہے، تو جو عام مارکیٹ میں آتا ہے وہ گڑ اتنا اچھا نہیں ہوتا، لیکن یہ والا گڑ بہت اچھا تھا۔ تو یہ میں چاول بوائل کر رہی ہوں، سیرا چاول ہے، اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی ایک کنی رہ جائے، مطلب جب کیونکہ اگر ہم صحیح طرح اسے نرم نہیں کریں گے اور ایک کنی رہے گی اور ہم میٹھا ڈال دیں گے تو پھر چاول اکڑ جاتے ہیں،
تو اس کی ترکیب یہی ہے کہ آپ چاولوں کو اچھی طرح بوائل کر لیں اور دیکھ لیں کہ ایک کنی رہ گئی ہے. تو جب ایک کنی رہ جائے گی تو اس کے بعد پھر ہم وہ مطلب اس کو اسٹرین کر لیں گے چاولوں کو. یہ اسٹرینر میں ڈال کے میں نے سنک میں رکھ دیا تھا اور بڑی اچھی اس میں سے اسٹیم نکل رہی تھی. یہ دیکھیں گڑ ہے، میں نے ایک ڈلی صرف لی تھی گڑ کی، کیونکہ چاول بھی تو میں نے صرف 1 کپ ہی لیے تھے. تو اس میں میں نے پانی ڈالا 2 کپ کے برابر اندازے سے ڈالا تھا ویسے تو، لیکن یہ ہمیں 2 گلاس ہوں گے کیونکہ اس کو پگھلنا بھی تھا اور اس کے بعد اس کا تھوڑا سا شیرہ بھی بنانا تھا. تو بس وہ پک رہا ہے. یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا ساتھ گڑ میں سے نکلتی ہوئی چیزیں، یہ وہ انہوں نے میوے وغیرہ ڈالے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ڈلا ہوئے ہیں سونف وغیرہ بھی ڈلی ہوئی ہے. سارے چاول بوائل ہو گئے. جب شیرہ سا بن گیا تو میں نے اس کے اندر یہ چاول ڈال دیے ہیں. چاول ڈال کے اچھی طرح مکس کر دیا. گڑ کے چاول بنانے ویسے بہت آسان ہے. کچھ لوگ اس کے اندر میوے بھی ڈالتے ہیں جیسے ناریل، کشمش اور چیزیں مطلب پستہ وغیرہ، لیکن میرے بچے اتنا پسند نہیں کرتے ہیں. وہ نٹس نکال دیتے ہیں جب بھی میں ڈالتی ہوں. تو اس کے لیے میں یہی کرتی ہوں کہ میں سادہ چاول ہی بنا لیتی ہوں اور میں میوے وغیرہ نہیں ڈالتے. لیکن اگر میوے ڈالے جائیں تو وہ بہت اچھی ڈش بن جاتی ہے، بہت مزے کے بنتے ہیں. اس کو بس چاولوں کو اچھی طرح اوپر نیچے کر کے میں نے مکس کر دیا اور مکس کرنے کے بعد اس کو پھر میں نے ڈھک دیا تھا. ڈھک کے ہلکی آنچ پہ رکھ دیا. تو یہ چاول جو ہیں یہ بہت اچھے بن گئے تھے. جب یہ چاول تیار ہوئے تو پہلے تو لگ رہا تھا کہ ان کا کلر نہیں آ رہا ہے، لیکن لاسٹ میں تو بہت اچھا کلر آ گیا تھا. املی کی چٹنی میں نے املی کے سارے بیج نکال لیے، اس میں تھوڑی اس میں نے چینی ڈالی ہے. یہ سارے بیج ہیں اور اس کے بعد میں نے اس میں چند ہلکی سی نمک اور مرچ ڈال کے اسے چٹنی بنا لی تاکہ دال کے پراٹھے کے ساتھ کھایا جا سکے. اور تھوڑی سی سلاد تھی اور گڑ کے چاول تیار ہو گئے. باقی تورئی کی سبزی میں نے بھی پک رہی تھی، وہ میں نے ہلکی آنچ پہ رکھ دی تھی. تو میں نے سوچا تھا کہ ہم رات کو نکال لیں گے، رات کو کھانا کھا لیں گے تو اس کے لیے ہو جائے گی. جب گڑ کے چاول تیار ہوئے تو پھر میرا دل چاہا، اس میں تھوڑا سا دیکھیں پانی تھا تو پانی کے لیے پھر میں نے اس کو دوبارہ پھر رکھ دیا تھا ہلکی آنچ پہ. تو 10 منٹ تک دم پہ رہ کے یہ ٹھیک ہو گیا تھا. تو پھر میں نے سوچا کہ میں اپنے پڑوسیوں کو بھی بھیجوں گڑ کے چاول. گڑ کے چاول تو کبھی کبھی بنتے ہیں نا، تو میں نے 2 ڈشوں میں نکالا تھا. دو گھروں میں دینے کے لیے تھے تو وہ ایک پیر تھوڑا سا میں نے گھر کے لیے رکھ لیے. یہ بالکل تھوڑے سے رہ گئے تھے. تورئی کی سبزی بہت اچھی بنی. آپ بھی بنا کے دیکھیے گا اور گڑ کے چاول بھی بنا کے دیکھیے گا کیسے لگیں گے آپ کو، کیسا لگا میرا آج کا ولاگ. آپ بھی یہ سب چیزیں بنائیے گا اور انجوائے کیجیے گا. تب کہ اگلے تقریب اللہ حافظ. سبسکرائب کیے گا. اللہ حافظ.